بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی ہے 12 کلاس کی۔ بک کا نام ہے گلستان ادب۔ تو آج ہم کر رہے ہیں لیسن نمبر 6 لائن سے ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ لیسن نمبر جو ہے 6 ہے، مختصر افسانہ۔ تو اس کا دوسرا چیپٹر ہے افسانے کا۔ تو یہ چیپٹر کا نام جو ہے فوٹوگرافر۔ تو اس کے لکھنے والی جو ہیں قرۃ العین حیدر ہے مصنفہ۔ تو ان کا تعارف ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ چیپٹر دیکھیں گے۔ تو دیکھیے قرۃ العین حیدر کا تعارف ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے مختصر افسانے کی بھی تعارف دیکھ لی تھی کہ اس کی یہ جو ہے ایسا نثری مطلب کہانی ہوتا ہے جس کو ہم ایک ہی نشست میں یعنی ایک ہی بار بیٹھ کر اس کو پڑھ لیں۔ وہ سیدھی سادھی کہانی نہیں ہوتی، بلکہ جو لکھتا ہے اس کے بھی جو ہے اس کا ارادہ، اس کا بھی دخل ہوتا ہے۔ وہ کسی مخصوص مطلب جو صورتحال ہوتا ہے اس کا کردار کو بھی وہ اپنے انداز میں اس کو جو ہے اتارتے ہیں نا، اور اس کی ترتیب کرتے ہیں، واقعات کی پلاٹ وغیرہ بنانے والا جو ہے مصنف، اس کے بھی مطلب کردار پہ اس کا اثر انداز ہوتا ہے، اس کی کہانی پر بھی۔ تو یہ قرۃ العین حیدر کا مختصر افسانہ جو فوٹوگرافر ہے وہ پڑھیں گے۔ یہ دیکھیے قرۃ العین حیدر سن 1927 تا 2008 یعنی 1927 میں پیدا ہوئی اور 2008 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ قرۃ العین حیدر علی گڑھ میں پیدا ہوئی، جہاں ان کے والد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں رجسٹرار تھے۔ آبائی وطن نہٹور ہے، ضلع بجنور ہے۔ ان کے والد سجاد حیدر یلدرم اور والدہ نظر سجاد حیدر بھی اپنے دور کے معروف افسانہ نگار تھے۔ قرۃ العین حیدر نے میٹرک اور BA تک کی تعلیم بنارس اور دہرادون میں حاصل کی۔ سن 1947 میں ایزابیلا تھوبورون کالج، لکھنؤ یونیورسٹی سے انگریزی میں MA کیا۔ آرٹ اور ادب کی مزید تعلیم کے لیے لندن چلی گئیں۔ وہاں مشہور انگریزی اخبار ٹیلی گراف کے شعبہ ادارت اور BBC ریڈیو سے بھی وابستہ رہیں۔ وطن واپسی کے بعد کئی سال ممبئی میں قیام رہا، جہاں انگریزی رسائل، امپرنٹ اور السٹریٹڈ ویکلی میں بطور مدیر کام کرتی رہی۔ السٹریٹڈ ویکلی ہے، اور بعد میں اولاً علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں ورکنگ پروفیسر کے منصب پر فائز رہیں۔ قرۃ العین حیدر کا اولین افسانہ سن 1944 میں شائع ہوا تھا۔ افسانوں کا پہلا مجموعہ ستاروں کے آگے سن 1947 میں، اور پہلا ناول میرے بھی صنم خانے سن 1949 میں منظر عام پر آیا۔ اردو اور انگریزی میں ان کی تقریباً 30 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ان میں افسانوں کے مجموعے، ناولٹ، رپورتاژ، سفری نامے، ادبی مضامین اور عالمی ادب کے ترجمے شامل ہیں۔ ان کے کئی افسانوں اور ناولوں کے ترجمے ہندوستان اور دنیا کی متعدد زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ آگ کا دریا آخر ہے، شب کے ہمسفر، کار جہاں دراز ہے اور چاندنی بیگم ان کے مشہور ناول ہیں۔ قرۃ العین حیدر کے افسانوں اور ناولوں کی زبان بہت رواں اور پرکشش ہے۔ ان کی تحریروں میں ہندوستان کی تاریخ اور تہذیب و ثقافت کی جھلکیوں نے خاص گہرائی پیدا کر دی ہے۔ انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، گیان پیٹھ ایوارڈ اور پدم بھوشن کا خطاب پیش کیا جا چکا ہے۔ تو ہمارا ایک قرۃ العین حیدر کا جو تعارف مکمل ہو گیا۔ اب ہم سبق پر آگے بڑھیں گے۔ تو دیکھیے یہ سبق کا عنوان جو ہے، اس کا ٹاپک جو ہے فوٹوگرافر۔ تو یہ سبق میں پورا ریڈ نہیں کروں گی، اگر میں اس کی پورے سبق کا مطالعہ اگر کروں گی تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کی مطلب ریڈنگ جو ہے اچھی ہوگی، اور آپ لوگ ضرور سبق کو پڑھیے گا۔ لیکن میں اس کا جو ہے خلاصہ تھوڑا جو ہے امپورٹنٹ جو نوٹس وغیرہ اس کا ڈیٹیل میں بتا دیتی ہوں کہ مین جو پوائنٹس ہیں۔ قرۃ العین نے اپنے افسانے فوٹوگرافر میں 2 نامور فنکاروں کو مرکزی کردار بنایا۔ ان میں ایک رقاصہ اور دوسرا موسیقار، یعنی 2 مشہور کردار جو ہیں ان کے مرکزی کردار ہیں۔ ایک تو رقاصہ ناچنے والی اور دوسرا موسیقار یعنی کہ میوزک ڈائریکٹر، جو سکون کی تلاش میں ایک گمنام پہاڑی قصبے میں ایک گیسٹ ہاؤس میں پہنچتے ہیں۔ گیسٹ ہاؤس پہنچتے ہی ان کی ملاقات ایک فوٹوگرافر سے ہوتی ہے، جو وہاں آنے والے نوجوان سیاحوں اور نئے شادی شدہ جوڑوں کی تصویریں کھینچتا ہے۔ وہ ان فنکاروں سے بھی ان کی تصویریں کھنچوانے کا
اظہار کرتا ہے، مگر نامور رقاصہ کہتی کہ ہم لوگوں کو ابھی باہر جانا ہے، دیر ہو جائے گی، مگر وہ انہیں کسی طرح راضی کر لیتا اور فوٹو کھینچ لیتا اور شام کو تصویر رقاصہ اور موسیقار کو پیش کرتا ہے۔ چند دنوں بعد وہ دونوں واپس چلے جاتے ہیں، مگر وہ اپنا فوٹو وہیں بھول جاتے ہیں۔ 15 سال بعد وہ نامور رقاصہ پھر اسی گیسٹ ہاؤس میں واپس آتی ہے۔ اب وہ ادھیڑ عمر کی عورت ہے۔ فوٹوگرافر اپنی عادت کے مطابق فوٹو لینے کے لیے اٹھتا ہے، مگر ادھیڑ عمر عورت کو دیکھ کر واپس جا کر اپنی ٹین کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اتفاق سے وہ عورت اسی کمرے میں ٹھہرتی جس میں پہلی مرتبہ ٹھہری تھی۔ تو اس رات وہ قیام کے بعد جب واپس جانے کے لیے اپنا سامان سمیٹنے کے لیے وہ سنگار میز کی دراز کھولتی ہے تو اسے ایک کاغذ کے نیچے اپنے نام کا لفافہ ملتا ہے۔ وہ لفافہ باہر نکالتی ہے، اسے کھولتی ہے تو اس کی تہہ میں سے ایک کاکروچ نکل کر اس کی انگلی پر آ گیا۔ انگلی جھٹکتے وقت لفافے میں سے ایک تصویر جو موسیقار اور ایک اسی رقاصہ کی تھی گری۔ تصویر کا کاغذ پیلا پڑ چکا تھا۔ رقاصہ ایئرپورٹ جانے کے لیے نیچے آئی تو فوٹوگرافر باغ کی سڑک پر ٹہل رہا تھا۔ اس کے قریب جا کر رقاصہ نے کہا، کمال ہے، 15 برس میں کتنی بار سنگار میز کی صفائی کی گئی ہوگی، مگر یہ تصویر کاغذ کے نیچے پڑی رہی، اور یہاں کا انتظام کس قدر خراب ہے، کمرے میں کاکروچ ہی کاکروچ ہے، وہ بیزاری اور سپاٹ آواز میں کہے جا رہی تھی۔ میں اسٹیج سے ریٹائر ہو چکی ہوں، اب میری تصویر کون کھینچے گا؟ جاتے جاتے فوٹوگرافر نے اس سے پوچھ لیا تھا کہ آپ کے ساتھی تو کارساز حیات میں گھمسان کارن پڑا ہے، اسی گھمسان میں وہ کہیں کھو گئے ہیں۔ اس خاتون نے جواب دیا، افسانہ اس مختصر فقرے پر جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس افسانے کا جو نفس مضمون ہے، جو مین مواد ہے، مطلب کہ تھیم جو ہے اس کائنات میں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ فنا کا تسلسل بھی ہے، یعنی فنا ہونے کا عمل بھی جاری ہے، عروج کے ساتھ زوال بھی ہے۔ تو یہیں پر ہمارا افسانہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر قرۃ العین حیدر کا لکھا ہوا افسانہ ہے، ان کا نام جو لکھا ہوا، آگے بڑھتے ہیں، یہ والا پیج تو ہمارا ہو گیا مکمل۔ آگے جو ہے مشق ہو گئی ہماری اسٹارٹ۔ تو یہاں پر الفاظ معنی ہے، تو پہلا لفظ ہے، لفظ و معنی ہے نظر فریب، نگاہوں کو دھوکہ دینے والا، بے حد خوبصورت۔ عین بالکل، والرس ایک قسم کی بیل جس کے باریک ریشے نیچے کی طرف لٹکتے رہتے ہیں۔ ٹورسٹ سیاح، مائع اصل، ہنی مون، چوکس، تیار، چوک بند، صاحب لوگ، برطانوی دور کے دولت مند اور سرکاری عہدیدار، چغادری، بھاری بھرکم جہاندیدہ، چوبی، لکڑی کا بنا ہوا چوب لکڑی۔ دوسری بڑی لڑائی، دوسری عالمی جنگ جو سن 1939 میں شروع ہوا اور سن 1945 میں ختم ہوئی۔ متلاشی، تلاش کرنے والا، فنا، موت، خاتمہ، آوک جاوک، آنا جانا، آمد و رفت، سٹنگ روم یعنی نشست گاہ، بیٹھنے کی جگہ، بیٹھنے کا روم، گلیارہ، گیلری، بالکنی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ دریچہ، کھڑکی، آتش دان، کمرے کی دیوار میں فرش کے قریب بنی ہوئی انگیٹھی۔ پکچر پوسٹ کارڈ، وہ کارڈ جن پر مشہور مقامات کی تصویریں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ سیاح ان پر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو خط لکھتے ہیں تو انہیں خیریت کے ساتھ اس مقام کی ایک جھلک بھی مل جاتی ہے جہاں سے وہ کارڈ روانہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ والا پیج ہمارا ہو گیا مکمل۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے آگے والے صفحے پر ہے دفتن یعنی اچانک، شب بخیر، گڈ نائٹ کا متبادل، خدا کرے کہ رات خیریت کے ساتھ گزرے۔ اگلا لفظ ہے کیموٹو جو ہے جاپانی خواتین کا ایک لباس، خاص لباس، براسو، تانبے پتل کو چمکانے والی مخصوص پالش۔ شگوفہ، کلی، نامور، مشہور، معروف۔ کارزار، لڑائی، مقابلہ، رن، جنگ۔ گھمسان، گھماسان، زوردار لڑائی۔ لسان، باتونی۔ امر سندری، پاروتی، شیو جی کی پتنی پاروتی جی کے حسن کو کبھی نہ فنا ہونے والا کہا جاتا ہے، اسی لحاظ سے پاروتی جی کا لقب امر سندری ہے۔ امر یعنی زندہ رہنے والا، ہمیشہ باقی رہنے والا، کبھی جو نہ مرے۔ سندھیا، شام، نارنجی، زردی مائل، سرخ رنگ کا یعنی سنترے رنگ کا۔ سرسری نظر، اچٹتی ہوئی نظر۔ جھلجھل کرنا، جگمگ جگمگ کرنا، چاندی سونے کی چمک دمک کو
جھلاجل کہتے ہیں، اسی سے یہ صفت بنائی گئی ہے۔ اب دیکھیے یہ ہمارا الفاظ معنی ہو گیا مکمل۔ اب غور کرنے کی بات جو ہے یہ دیکھیے اسی سبق سے متعلق ہے۔ قرۃ العین حیدر کے افسانے نے عام طور پر طویل ہوتے ہیں۔ فوٹوگرافر ان کا مختصر افسانہ ہے، اختصار کے باوجود اس میں قرۃ العین حیدر کا تصور وقت صاف جھلک رہا ہے۔ اجتماعی زوال اور انسانی زندگی میں وقت کا عمل دخل قرۃ العین حیدر کا خاصا موضوع ہے۔ تو یہ والا پیج ہمارا مکمل ہو گیا۔ اگلے پیج پر دیکھیے یہ رہا افسانے کا جملہ ہے نا، یہ گیسٹ ہاؤس میں مسافروں کی آوک جاوک جاری ہے۔ اس خیال کی تائید کرتا ہے کہ مصنفہ دنیا کو مہمان خانہ محسوس کرانا چاہتی ہیں۔ دوسرا جملہ بتا رہا ہے کہ کیمرے کی آنکھ یہ سب دیکھتی ہے اور خاموش رہتی ہے، گویا فوٹوگرافر شخص کے بجائے وہ ذہن ہے جو سارے بھید جانتا ہے، اور وہ نظر ہے جو حالات، واقعات اور افراد کے ذہن کی گہرائیوں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ قرۃ العین حیدر نے کائنات میں فنا کے تسلسل کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ افسانے میں وہ پرکشش اور دل کو لبھانے والی چیزیں بھی شامل کی ہے جو انسانی زندگی کو بامعنی بناتی ہے۔ یورپین سیاح دنیا دیکھنے نکلا ہے، وہ دیکھی ہوئی جگہوں اور چیزوں کے عکس خاندان کے لوگوں اور دوستوں کو بھیج کر اپنا دیکھا بالا انہیں بھی دکھا رہا ہے۔ لوگ اسی مہمان خانے میں ماحول مناتے ہیں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں چہلے بھی کر رہے ہیں۔ لازماً فنا ہونے والے افراد زکام کی دوا کرتے ہیں، سرد موسم سے بچنے کے لیے آگ کے پاس بیٹھتے ہیں اور کمیٹو پہن کر دروازہ کھولتے ہیں کہ کہیں ٹھنڈی ہوا نہ لگ جائے۔ یعنی اٹل فنا کے سائے میں زندگی کے رنگا رنگ تماشے جاری ہیں۔ تو دیکھیے یہ ہمارا جو ہے یہیں پر جو غور کرنے کی بات مکمل ہو گیا۔ تو یہاں پر دیکھیے لباس کا جو نام ہے یہ کیمونو ہے۔ تو سوالات ہمارے شروع ہو رہے ہیں، 4 سوالات، ہم چاروں کے جوابات دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے گمنام پہاڑی کے گیسٹ ہاؤس میں سیاح کیوں آتے تھے؟ تو جوابات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے گمنام پہاڑی قصبے کے گیسٹ ہاؤس میں سیاح سیر و تفریح، ہنی مون منانے، سکون اور محبت کی تلاش میں آتے تھے تاکہ کچھ وقت شہروں کی ہلچل سے دور اطمینان سے گزار سکیں۔ سوال نمبر 2 ہے افسانے میں فوٹوگرافر کے کردار پر روشنی ڈالیے۔ اس افسانے کا فوٹوگرافر پیشہ ور فوٹوگرافر ہے جو گیسٹ ہاؤس میں آنے والے سیاحوں کے فوٹو کھینچتا ہے۔ یہ مدتوں سے یہاں ہے اور اس کی کوئی دکان نہیں ہے۔ اس فوٹوگرافر کے وسیلے سے مصنفہ نے گیسٹ ہاؤس میں آنے جانے والوں سیاحوں کے واقعات اور کرداروں کی نشاندہی کی ہے جو اپنے کیمرے اور آنکھ سے بہت کچھ دیکھتا ہے، اور اس طرح فوٹوگرافر افسانے میں ایک علامت بن کر سامنے آتا ہے۔ وقت کی علامت، وہ ماضی اور حال کا عکاس ہے، وہ اسی قصبے کا باشندہ ہے، اپنے علاقے کی جھیل اور پہاڑی کو چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتا۔ وہ پلیا پر بیٹھے بیٹھے بدلتی دنیا کے رنگا رنگ تماشے دیکھتا رہتا ہے۔ وہ گیسٹ ہاؤس کے مسافروں کی آمد و رفت پر نظر رکھتا ہے، اس کے کیمرے کی آنکھ بہت کچھ دیکھتی ہے اور خاموش رہتی ہے۔ وہ گیسٹ ہاؤس کے پھاٹک کے نزدیک اپنا ساز و سامان پھیلائے کرسی پر چپ چاپ بیٹھا تماشا دیکھتا رہتا ہے۔ اب اگلا سوال نمبر 3 ہے، دیکھیے افسانے میں زندگی کی کس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے؟ افسانے میں زندگی کی اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ پائیدار یا ہمیشہ رہنے والی یہ زندگی، فنا ہونے والی زندگی کتنی ہی شاندار رنگا رنگ ہو، ہر دم فنا کا سایہ منڈلاتا رہتا ہے، موت برحق ہے اور زندگی میں عروج و زوال کا سلسلہ لگا رہتا ہے۔ اب سوال نمبر 4 ہے قرۃ العین حیدر کی افسانہ نگاری کی خصوصیت تحریر کیجیے۔ تو جواب دیکھ لیجیے۔ تو دیکھیے قرۃ العین حیدر نے پریم چند اور ان سے متاثر افسانوں نگاروں کے مقابلے میں دیہات کے بجائے شہروں کی اعلیٰ سوسائٹی پر افسانے لکھے ہیں۔ تاریخ، وقت، شعور کی رو، تہذیبی اور تاریخی پس منظر میں اس سوسائٹی کو اپنے افسانوں کا محور بنایا، کیونکہ خود ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت ایسے ہی ماحول میں ہوئی تھی، اس لیے انہیں اس ماحول پر قدم اٹھانے میں آسانی تھی۔ وہ بہت جلد اردو ادب کے ممتاز ناول نگاروں اور افسانہ نگاروں میں شامل ہو گئیں۔ قرۃ العین حیدر کے بیشتر افسانوں کی فضا میں یہی ماحول ہوتا ہے، لیکن ان کے یہاں نئی تکنیک بھی ہے اور انداز بیان میں شگفتگی بھی ہے۔ دوران افسانہ وہ فلسفیانہ گفتگو بھی کرتی ہے، کہیں کہیں لطیف طنز و مزہ بھی نظر آتا ہے،
کردار نگاری میں قرۃ العین حیدر منفرد ہے، وہ کسی بھی کردار کو اس انداز سے پیش کرتی ہیں کہ ہمیں اجنبی نہیں معلوم ہوتا، برجستہ مکالموں سے ان کے افسانے کی روانی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان کے افسانوں کی سب سے بڑی خوبی ان کا بھرپور مجموعی تاثر ہوتا ہے۔ افسانہ فوٹوگرافر پڑھنے کے بعد ہم لمحہ بھر کو رک کر واقعی سوچنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں کہ کارزار حیات میں گھمسان کا رن ہے، یعنی گھمسان جنگ ہو رہی ہے، فنا مسلسل ہماری ہم سفر ہے، یعنی فنا ہونا جو لگاتار چل رہا ہے، جاری ہونے والا ایک سفر ہے۔ تو چاروں جوابات ہو گئے ہیں۔ تو دیکھیے ہمارے چاروں جوابات ہو گئے مکمل۔ یہ عملی کام ہے، اس میں لکھا ہے کیا کہ اس افسانے کو بار بار پڑھیے اور جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اسے استاد سے دریافت کیجیے۔ اس افسانے کو آپ بار بار پڑھیے، کوئی مشکل افسانہ نہیں ہے، آسان سے جملے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری جو تھوڑی کوشش ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کی وہ بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور میرے سمجھانے کا انداز اور میری ویڈیو بنانے کا انداز بھی آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ اچھا لگ رہا ہے تو میری ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے دوست وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ بھی مل سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ مجھے سپورٹ کیجئے، میری ہیلپ بھی کیجئے، کیونکہ اس وقت میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کیجئے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔